خیر ہم نے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے بارے میں اچھی تعبیرات کی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے منہ پھلا پھلا کے غبارے کی طرح نہیں. مسکراہٹ ہوتی اس کے چہرے پہ، مسکراہٹ، پیشانی پہ شکنیں نہیں ہوتی، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے. ہاں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر بھی نہیں چلتا. یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 18. ایک اور بات، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بری بات سنتا ہے، أَعْرَضُوا، اعراض کرتا ہے، چھوڑو یار جانے دو، مت کرو ایسی بات، اعراض کرتا ہے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کے اعمال کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے اعمال اس کے اعمال اس کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے. وَلَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ، اور نہ وہ جہلاء کی پیروی کرتا ہے، ان کے فکر و عمل کی پیروی کرتا ہے. یہ 3 آیات آ گئی. کونوا عباد اللہ، اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے. کیا کام نہیں ہے؟ کون عباد لی من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کسی دوست کا یہ مقام نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ. مور دین 70% میں، میرا طبقہ، مشائخ، پیر، علماء، مور دین 70%، ہم 70% لوگ، میری بھی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ آپ سارے میرے بن جائیں. میری تمنا ہے، اٹموسٹ ڈیزائر ہے، تاکہ میری فہرست کے اندر کوئی جوڈیشری کے لوگ ہوں، کوئی ایکسائز کے لوگ ہوں، کوئی ٹیکسیشن کے لوگ ہوں، کوئی ڈاکٹر ہوں، پروفیسرز ہوں، انجینئرز ہوں، اور میں فخر سے بتا سکوں کہ میرے حلقہ ارادت کے اندر کیا کیا کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ، ملینر پرسن وہ میرے حلقہ ارادت کے اندر شامل ہیں. ہماری اٹموسٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی لوگوں کو عباد الرحمن نہیں. اسی کی اللہ نے نشاندہی فرمائی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا احترام بھی کریں، میرے ہاتھ بھی آپ ہاتھ نہیں چومتے میرے، بہت کوتاہی ہے آپ لوگوں میں، نہ میرے کندھے چومتے ہیں، نہ میرے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کوتاہی ہو رہی ہے آپ سے. یہ میری اٹموسٹ ڈیزائر ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو اللہ کی طرف تھوڑی لانا ہے. میرا تو میکسیمم میری ڈیزائر یہ ہے کہ آپ کا رخ میری طرف ہو. اللہ فرماتا ہے کون عباد اللہ من دون اللہ، میرا بندہ کبھی بھی نہیں یہ کہے گا کہ تم میرا بن جا، میرا غلام بن جا، کبھی بھی نہیں کہتا. ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو کہتا ہے آ تجھے اللہ والا بنا دوں، آ تجھے میں اللہ کی راہ دے، اللہ والا. میں ربانیین کہتے ہیں، ربانی کی جمع ربانیین ہے، کہ میں تجھے اللہ والا بنا دوں. میں نے خود اپنے رب سے لا لگائی ہے، میں تیری لا بھی تیرے رب کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی طرف مائل نہیں کرتا اور وہ اللہ کی طرف مائل کرتا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ فرماتے ہیں 2 خوبیاں ہیں تمہارے اندر جو اللہ والا بناتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرا رب سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں. پہلا کام تو کرتے ہیں وہ دین پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور وہ پھر ربانیین کی طرف لے کے چڑھتے ہیں. ربانی کہتے ہیں رب والا. ربانی کسے کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں مولا والا. کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یار آئی واز ان میٹنگ، اور مجھے آج تک وہ لفظ یاد ہیں. آئی واز دیئر جب ایک بیوروکریٹ، ہائی لیول کے بیوروکریٹ نے جب یہ باتیں چل رہی تھی 2 or 3 years or 5 years ago باتیں چل رہی تھیں، تو کسی نے کہا کہ یہ ایجیٹیشن اور ایگریشن چلتا رہتا ہے گورنمنٹ کے درمیان اور مختلف طبقات کے مابین چلتا رہتا ہے. انہوں نے ایک آواز آئی کہ یار جدوں ایک نے کہا کہ وہ مولوی ایسا ایسا ایسا، بیوروکریٹس نے کہا کہ چھڑ یار چھوڑیں، جب مولوی کہہ دیا تو پھر اور کیا کہنا.
quite insulting attitude and behavior. Then I raised my voice. پھر میں نے اٹھ کے کہا کہ let me speak, مجھے کہنے دیجئے. انہوں نے اپنے الفاظ خیر واپس لے لیے. مولوی صاحب معافی چاہتے ہیں. مولوی مولا والا, مولوی اب مولوی گالی بن گیا. مولوی کا مطلب مولا والا, عربک ورڈ ہے, اس کا یہ معنی بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا, وصال ہوا جب آپ کا, اب میں عبداللہ ابن عباس پہ بات نہیں کروں گا, حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں اور پہلے مفسر قرآن ہیں, اور اس وقت جناب محمد بن حنفیہ صاحبزادے ہیں شیر خدا کے. فرماتے ہیں کہ امت کے عالم ربانی فوت ہو گئے, یہ لوگ رب والے تھے. کاش کہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں. اچھا یہ تو ہم نے معیار بنا لیا. چلتے ہیں جی اولیاء کی طرف. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں مشقت اختیار کرتا ہے اسے میں ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہوں. آپ بھی کر لیں, فیاض صاحب آپ کر لیں, آپ نے ریش رکھ لی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, تقوی زہد باجماعت نماز ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا راستہ دکھا دے گا. کیونکہ راستہ میرے لیے نہیں ہے کہ مخصوص ہو گیا ہے کہ علماء کے لیے جو ہے ہدایت کے راستے کشادہ ہیں, آپ کے لیے بند ہو گئے ہیں. آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور زیادہ صاحب تقوی ہیں. میں اب ایک بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. انبیاء اور رسل کے دو پہلو ہیں. اب یہ سنیں گے بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. انبیاء اور رسل کے دو پہلو, ایک ہے دعوت اور ایک ہے ولایت. اب مشکل گفتگو پہ کوشش کرتا ہوں آسان کر دیں. دعوت سے مراد یہ پارٹی والی دعوت نہیں ہے, دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ ایک یہ, اور ولایت دوستی اور محبت. ولایت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ جملہ رسول اور پیغمبر ان کا رابطہ اور تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا ہے نا, ایسا ہے نا, نہیں ہے ایسا تو پھر وہی کیسے آ جاتی ہے؟ اگر رابطہ رب سے نہیں تو وہی کیسے آ جاتی ہے؟ ان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے. دوسرا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ. ایسے ایک رب کے ساتھ راستہ ہے اور ایک آپ کے ساتھ, ایک امت کے ساتھ. رب سے وہ لیتے ہیں جی, کیا لیتے ہیں؟ انوار الہی لیتے ہیں اور خود منبع نور بن جاتے ہیں اور اس نور کو اور علم کو آگے تقسیم فرماتے ہیں. ایسا ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا. تو دو پہلو ہو گئے. جیسے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, کہ تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. کون آ گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات آ گئی. ٹھیک ہوگی بات, کلیئر ہو گئی کہ پیغمبر کی ذات والا صفات انوار الہی, تجلیات الہی, یہ پیغمبر کی ذات, رسول کی ذات. قل انما انا بشر مثلکم, ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا اگرچہ میرا سر سے لے کے پاؤں تک میری ذات سراپائے نور سے معمور ہے, نور الہی سے معمور ہے, لیکن انما انا بشر مثلکم, میں ہوں تمہاری طرح بشر, لیکن بشر خاص, تمہاری طرح نہیں. میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن مرتبے کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے تمہاری ایکم مثلی, تم کیسے میری مثل ہو سکتے ہو؟ حدیث بخاری کی, ایکم مثلی, تم میری جانب میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو رات کو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. سوم وصال رکھے نا, جب مسلسل روزے رکھے نا آپ نے, صحابہ نے آپ کو اتباع کیا, روزے رکھے سارے نحیف کمزور رنگ زرد, اور گر گئے مسجد کے اندر, مسجد میں گر گئے, بے ہوش ہو گئے. فرمایا انہیں کیا ہوا؟ عرض کیا آپ کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے بھی صیام وصال رکھے ہیں, وصال لگاتار کنٹینیوسلی روزے رکھے ہیں. فرمایا ایکم مثلی, تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا تو رب مجھے رات کو کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. ہاں یہ بات ہے. رسالت ماں علیہ السلام کے جملہ صحابہ. اچھا دو پہلو آ گئے نا, ولایت کا اور دعوت کا, تبلیغ کا, دو پہلو آ گئے. رسول کریم علیہ السلام کا ہر صحابی, آپ کا ہر صحابی جو ہے اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں, ولایت کا بھی اور دعوت کا بھی. کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ اللہ کے رسول کے صحابی انہوں نے تبلیغ تو کی, ولی نہیں ہیں. سب سے بڑے ولی وہ ہیں, اللہ کے دوست, سب سے زیادہ دوست وہی ہیں. اللہ خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا.
تو دوستوں سے بندہ راضی ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں ان سے. تو سب سے بڑے دوست اللہ کے صحابہ کرام اہل بیت طہار رضوان اللہ اجمعین، یہ سب سے بڑے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب آپ نے سمجھتے جانا ہے. ہر صحابی ولی بھی ہے اور دائی اللہ بھی ہے، دائی اللہ، اللہ کی جانب لانے والا بھی ہے. ہر صحابی. کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کو ولایت نہیں ملی. ان کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے دونوں پہلو موجود ہیں، ولایت کا بھی موجود ہے، دائی اللہ کا پہلو بھی موجود ہے. اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کی عقل ناقص ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیسے جائزہ نہیں لیں گے؟ عمر فاروق درس خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. آواز دینی شروع کر دی. پوچھا خطبے کے بعد، جمعہ کے بعد، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ اپنے صحابی، اپنے کمانڈر ان چیف، اپنے جرنیل ساریہ کو کیوں پکار رہے تھے؟ فرمایا میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ساریہ کے اوپر پہاڑ کی پشت سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو میں اسے خبردار کر رہا تھا. یہ ولایت. اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب پوچھا گیا ساریہ سے، کہا ہاں میں میدان کارزار میں دشمن سے جنگ کر رہا تھا تو میرے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آ رہی تھی، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ. فرماتے میں نے فوراً دستے سے کہا کہ اوپر چڑھو، پہاڑی کے عقب سے حملہ ہونے والا ہے. یہ ساریہ نے گواہی دی، احادیث موجود ہیں. یہ ہر صحابی ولی بھی ہے اور دائی اللہ بھی ہے. یہ ضرور یہ میں عقائد کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چینجز آتی ہیں. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی کا دور تھا تو صحابہ نماز یوں پڑھتے تھے کہ ان کی نگاہیں، ان کی ڈائریکشن جو تھی ان کے ہاتھوں پر ہوتی تھی. پھر اگلا دور آیا تو پاؤں کے ناخن تک نگاہیں آگے بڑھیں. پھر دور آیا تو سجدے گاہ تک چلی گئیں. پھر دور آیا تو حد نگاہ تک چلی گئیں. وقت کے ساتھ ساتھ چینجز جو ہیں وہ تبدیلیاں، تغیرات آتے رہتے ہیں. دو گروہ ہیں جی، اولیاء کے اور صلحاء کے، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے علماء کے. دو پہلو ہیں جی. میں نے ایک کسوٹی آپ کو دی ہے، وہ بھولنا نہیں ہے. علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر بات نہیں. میں نے پہلے بات قرآن کریم کی 4 آیات پڑھ کے میں نے آپ کو کسوٹی دے دی ہے. اب آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا، آپ نے دیکھنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات کو دیکھیے. یا سید حجویر علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں کی ذوات مقدسہ کو دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 400 دوات آپ کے حلقہ درس میں ہوتی تھی. قلم ڈبو کے آپ کے شاگرد آپ کا درس لکھا کرتے تھے. درس تو عالم کا لکھا جاتا ہے نا، جاہل کا تو نہیں لکھا جاتا نا. قرآن اور حدیث کا درس 400 دوات موجود تھی جو قلم ڈبو ڈبو کے وہ اپنا لکھتے تھے، آپ کے شاگرد لکھتے تھے. 33 سال شیخ عبد الجیلانی گیلانی علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا. فتویٰ تو مفتی دیتا ہے نا، آپ اور یا میں فتویٰ تھوڑی دیں گے، فتویٰ تو مفتی دے گا. علم بھی ہے اور ولایت بھی ہے. علم بھی ہے، آپ علم کے بھی جامع ہیں، اور ولایت بھی ہے. اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش کی ذات والا صفات کی کشف المعجوب کتاب دیکھیں تو 233 قرآنی آیات ہیں اور 1121 اس کے اندر جو ہے احادیث ہیں، اور 551 اس کے اندر جو ہیں وہ آثار ہیں، صحابہ کے ارشادات ہیں. اور تصوف اور معرفت کی اسرار و رموز بھی آپ نے کھول کے رکھ دیے. یہ دونوں ذوات مقدسہ، دونوں کو آپ دیکھ لیں، دونوں جامع ہیں. وہ نبی کے علم کے بھی وارث ہیں اور نبی کی ولایت کے بھی وارث ہیں. دونوں انبیاء کے علم کے بھی وارث ہیں اور اپنے نبی کی ولایت کے بھی وارث ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ دعوت کا، اب یہ جملہ سنیے غور سے، بسا اوقات غلبہ دعوت کا ہوتا ہے اور کبھی غلبہ ولایت کا ہوتا ہے. تھوڑی مشکل بات ہے. میرے 2 پہلو ہیں.
اب اپنے پہلوؤں کو ڈسکس کروں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. علوم عصریہ ایک میرا پہلو ہے کہ میں نے یہ فارمل ایجوکیشن لی. دوسرا میرا پہلو یہ ہے کہ میں نے 8 سال پیر کرم شاہ علیہ رحمہ کے پاس میں نے بھیرا میں گزارے، اور ہاتھ میں میرے پلیٹ ہوتی تھی اور لائن میں لگ کے روٹی لیتا تھا. اس ہاتھ میں روٹی، بائیں میں دائیں میں میرے سالن ہوتا تھا، پتلی سی دال ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو کھائی بھی نہیں جاتی تھی. 2 پہلو ہیں، دینی تعلیم پلس دوسری ایجوکیشن، دونوں. کہیں دونوں پہلو میں سے ایک نظر آتا ہے. ولایت اور علم، یہ 2 پہلو. دونوں شخصیات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ ہوں یا داتا گنج بخش ہوں، ان پر ولایت کا غلبہ تھا. کس کا غلبہ تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ نبی کے علم کے بھی وارث تھے، نبی کی ولایت کے بھی وارث تھے. ان پر غلبہ علم کا تھا. آج وہ آپ کے سامنے بطور علم فقہا، مجتہدین، ائمہ دین متین کے طور پر انٹروڈیوسڈ ہیں، ولی کے طور پر معروف نہیں ہیں. غلبہ علم کا. تو آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم کی کرتے ہیں. مالکیہ یہاں باندھ لیتے ہیں، امام مالک کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر بحث میں، فقہی بحث میں نہیں پڑتا. یہ بتانا یہ ہے کبھی غلبہ علم کا ہوتا ہے، کبھی غلبہ ولایت کا ہوتا ہے. مشکل باتیں تو نہیں. میں جمعہ نہیں پڑھانے آیا، میں تو آپ کو سادہ سادہ باتیں سمجھانے آیا ہوں، آپ کے عقائد اور ایمان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا نہ تو میں لچھے دار تقریر کر سکتا ہوں، نہ مجھے باتیں آتی ہیں. آئیے کو دیکھیں، نبی کی وراثت کا ارتقاء، نبی کی وراثت کا ارتقاء 2 پہلوؤں سے ہے. ولایت سے بھی ہے اور دعوت سے بھی ہے، دعوت تبلیغ سے بھی ہے. اور اللہ نے اس ارتقاء کو، اس کی بقا کے لیے دونوں طرح کے لوگوں کو زندہ رکھا. اللہ نے اپنے نبی کی وراثت کے ارتقاء کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے اللہ نے دونوں گروہوں کو زندہ رکھا، دونوں کو موجود رکھا. آج آپ کی صفوں کے اندر صلحاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، دونوں موجود ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی وراثت کی بقا، اس کو قائم اور دائم رکھنا تھا. دونوں چل رہے ہیں. اچھا، میرا موضوع نہ تو جعلی پیر ہے، میرا موضوع نہیں ہے. میں بات نہیں کروں گا کہ علامہ صاحب کی عادت ہے، یہ تو پیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ نعت خوانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. علامہ صاحب چپ نہیں رہتے. میں نہیں کروں گا بات. میں عہد کر کے آیا ہوں اور راستہ بھر کے آتا ہے، یا اللہ میرے منہ سے بات نہ کر نکلوانا. آج میں ایک خاص اینگل سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں عالم اور ولی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. یہ بات تو ہوگی نا، کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ کسوٹی ہے کہ محبوب کے کریم علیہ السلام علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے. ہر ولی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو ذہن میں رکھیں نا، اس کو تو کبھی نہیں بھولنا آپ نے، اس سبق کو کبھی نہیں بھولنا. ولی کی بنیادی شرط وہ علم دین سے مرصع اور مسجع ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا بھی ہوا آپ نے کہا میں کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، میں ہارٹ فزیشین کے پاس جاؤں گا، میں آئی سرجن کے پاس جاؤں گا، اور آئی سرجن کہہ دے کہ میں نے MBBS تو نہیں کی ہوا بٹ آئی ایم آئی سرجن، آئی ایم کنسلٹنٹ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو مجھے بتا دیں، اگر ہوا ہے تو بتا دیں. ڈاکٹر فیاض صاحب بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے فیاض صاحب، آپ کے صاحبزادے نے پہلے MBBS کیا تھا یا پہلے انہوں نے F اور CSP کر لیا تھا؟ MBBS پہلے کیا نا. تو یہ بنیادی شرط ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے. ولی کے لیے بنیادی شرط دین کا علم ہے. پہلے عالم ہوگا پھر ولی ہوگا. فرق کیا ہے جی؟ آئیے کہ تھوڑا سا فرق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عالم ظاہری معنی بتاتا ہے، عالم ظاہری معنی بتاتا ہے، ولی باطنی معنی بتاتا ہے. اب سنتے جائیے غور سے. عالم شریعت کے مسائل بتاتا ہے، ولی طریقت اور معرفت الہی کی طرف لے کے جاتا ہے. سن رہے ہیں میری بات غور سے؟
خدا کرے کہ آپ کے دل میں بات سما جائے. عالم طاعت و اطاعت و عبادت کے احکامات بتاتا ہے، ولی ان کی قبولیت کے لائق بناتا ہے. عالم احکامات بتاتا ہے، اطاعت کے، عبادت کے، اور ولی ان کی قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اگلی بات لیتے ہیں جی. عالم دلائل سے ثابت کرتا ہے، ولی کشف و کرامت سے چیزوں کو سامنے لے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ عالم اقوال نبی کا معلم ہوتا ہے. میں بھی تو معلم ہوں نا، ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا. اور اللہ کا ولی رسول اللہ کے احوال کا حامل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے احوال کا حامل ہوتا ہے. اور آگے دیکھیے، عالم پر غلبہ اطاعت ہوتا ہے، عالم پر غلبہ اطاعت ہوتا ہے، ولی پر غلبہ جذب و عشق ہوتا ہے، ولی پر غلبہ جذب و عشق ہوتا ہے. عالم اپنے منصب کو ظاہر کرتا ہے. میں نے بھی ظاہر کیا نا، میں بھیرے سے پڑھا ہوں، ابھی میں نے بتایا نا، میں نے ظاہر کیا. میں بتاتا ہوں میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ پڑھا. میں اپنے منصب کو ظاہر کرتا ہوں کہ میری بات پہ ویٹیج آ جائے، آپ کو آسانی سے میری بات ڈائجسٹ ہو جائے اور آپ کے حلق سے اتر جائے کہ بات کرنے والا عالم دین ہے، وہ صحیح بات کر رہا ہے. تو مجھے اپنے منصب کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. ہر چوتھے جمعے میں آپ کو ریئلائز کرواتا ہوں کہ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا، میں نے پڑھا. لیکن ولی اپنے منصب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنی ولایت کو یوں چھپاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جیسے کنواری لڑکی اپنی شرمگاہ کو چھپاتی ہے. ولی اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا. عالم جنت کا مستحق بناتا ہے. ایسا ہے نا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، جہنم میں جاؤ گے. ولی دیدار الہی کے لائق کرتا ہے، ولی دیدار الہی کے لائق کرتا ہے. عالم شارع کی منزل دکھاتا ہے، ولی شارٹ کٹ سے منزل تک پہنچا دیتا ہے، تقوی اور زہد پر لاتے لاتے. میں جن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہا تھا، سید حجویر علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ نے ان لوگوں کو علم بھی عطا فرمایا اور ولایت بھی عطا فرمائی، دونوں چیزیں عطا فرمائی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میری باتیں غور سے سنا کریں کہ میں کیسی باتیں کرتا ہوں. کچھ تھوڑے اولیاء کے فضائل احادیث کی روشنی میں. اب میں ایلیبریٹ نہیں کروں گا، آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس کو نقل کیا. رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا لم یضرہ ذنبا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی گناہ کی طاقت اللہ چھین لیتا ہے، گناہ کی طاقت اللہ چھین لیتا ہے. اللہ والوں کی پہچان. میں ابھی افتخار صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں پر دنیا اور آخرت دونوں اللہ نے حرام فرما دی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر، ابن عباس اس کے راوی، قول النبی علیہ السلام الدنیا والآخرہ حرام علی اہل اللہ، دنیا اور آخرت اللہ والوں پر حرام ہے، اللہ والوں پر حرام ہے. آخرت سے مراد جہنم حرام ہے، دنیا سے مراد لینڈ کروزر، پیجیرو، ریکسٹن، مرسیڈیز، 30 کنال کا گھر، 150 ملازم، لباس، کچن، سو اینڈ سو. یہ کس پر حرام ہے؟ جو دعویٰ کرے میں ولی ہوں، اللہ والا ہوں، اس پر یہ حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہہ رہا ہوں تو اب میرے گریبان تھامیے گا. میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا. الدنیا والآخرت حرام علی اہل اللہ، جو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور پھر اترے لینڈ کروزر سے اور نیچے رکھے لوگ یوں ہاتھ، زمین پر نہیں پاؤں رکھنا، نیچے رکھے لوگ ہاتھ اور پھر اتارے نیچے سے، داڑھی اتنی یا اس سے بھی غائب ہو. شریعت وعدہ خلافی ہو گئی. میں نے کہا تھا میں نہیں بولوں گا. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. احمد بن حنبل کی روایت لیتے ہیں، ابی درداء اس کے راوی ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول اعطیہم من علمی وحلمی، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دوست ہیں انہیں میں اپنا علم بھی عطا فرماتا ہوں، اپنا حلم بھی عطا فرماتا ہوں. جو میرے بندے ہیں، اولیاء صلحاء ہیں، انہیں میں اپنا علم بھی عطا فرماتا ہوں، اپنا علم بھی عطا فرماتا ہوں.
اگلی بات میں آپ کے سامنے کنز العمال کی روایت دے رہا ہوں، جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر سے لے رہا ہوں۔ شیر خدا فرماتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من زہد فی الدنیا، جو بندہ دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے، کیا اختیار کرتا ہے؟ تقوی۔ آپ بھی کر لیں تقوی اختیار۔ میرے نبی نے فرمایا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ بلا تعلم، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حاصل کیے علم عطا فرما دیتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں وہ کیسے آ گیا؟ وَهَدَاهُ بِلَا ہدایت، اور اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے اسے ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ تقوی اختیار کریں، زہد اختیار کریں، آپ بھی وقت کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے آپ کو علم عطا فرما دے گا، اور بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی عطا فرما دے گا۔ آئیے ایک آیت لے لیتے ہیں جی، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اللہ فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں میں اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کر دیتا ہوں اور علم لدنی بھی عطا کر دیتا ہوں۔ علم لدنی، اس پر مجھے آپ معاف رکھیں، علم لدنی پر میں بحث کروں گا۔ یہ فراست ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہام ہے اور فراست مومن ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ آپ نے اگر ظاہری طور پر کسی عالم دین کے پاس دین کا علم حاصل نہیں بھی کیا، آپ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہدایت بھی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا فرما دے گا۔ اگلی حدیث لے رہا ہوں جی میں، رسالت امام نے فرمایا وَجَعَلَهُ بَصِيرًا فَكَشَفَ عَنْهُ الْعُمَى، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے حجابات اٹھا دے گا اور اس کو نگاہ بصیرت عطا فرما دے گا۔ دونوں کام کرے گا اگر آپ تقوی اختیار کریں گے۔ کیا اختیار کریں گے؟ تقوی اور زہد اختیار کریں گے۔ باقی اگلی حدیث لیتا ہوں جی، معجم القبیر سے طبرانی کی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اختصهم بحوائج الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اور وہ لوگوں کے حاجت روا بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ حاجت روا بن جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو عذاب سے مامون ہیں۔ اہل ارض کے اولیاء اور صلحاء کے حوالے سے شعب الایمان سے امام بہقی کی روایت لے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی لاحم باہل الارض عذابا، میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں، زمین والوں پر عذاب، ان کے گناہ دیکھ کے عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَمَارَ بَيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ، پھر میں دیکھتا ہوں ان گھروں کی جانب جن کے اندر سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، جن کے گھروں سے دین کی آوازیں آ رہی ہوتی، قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی، وَالْمُتَحَابِّينَ، اور میں ان کی باہمی محبت کو بھی دیکھتا ہوں، فِيَّا، جو میری حوالے سے ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور سحری کے وقت اٹھ کے یہ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، صَرَّفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ، میں ان سے اپنا عذاب ٹال دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی بدولت آپ سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے، اللہ والوں کی بدولت آپ سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ نیک ہمسایہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جہاں برا ہمسایہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نیک ہمسایہ کا ہونا بھی، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی صالح آدمی موجود ہے تو آپ خوش بخت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترغیب و ترہیب کی روایت، اور امام منذری نے اس کو نقل کی، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح ان مئۃ اہل بیت من جرانہ البلاء، اللہ تعالیٰ جہاں کوئی ایک نیک بندہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گرد چاروں طرف جو 100 گھر ہیں، ان 100 گھروں کو مصیبتوں سے اور آفات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ نیک ہمسایہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی دائیں بائیں اچھا صالح بندہ موجود ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اچھا نیک ہمسایہ دیا۔ صلحاء کی بدولت آپ کو رزق ملتا ہے۔ میں اولیاء اور صلحاء کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27، جو بندہ دن میں مرہ، جو بندہ دن میں 27 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ 27 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا یستجاب لہم، اور وہ مستجاب دعوات بھی ہے۔ مستجاب الدعوات ایسا بندہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تو کیا ہوگا؟ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے، انہی کے بدلے اہل زمین کو رزق عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہے نا؟
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کلاس میں یا کسی جگہ پر گروہ طلباء کا غلطی کرتا ہے، اس میں 2 یا 3 بہت نیک صالح لڑکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے. ایک تو میرا شاگرد ایسا جیسے اس اب تک میری شکل بھی نہیں دیکھی. اب میں نے اس کو پکڑ کے چہرہ اوپر کر دکھا کہ بیٹا مجھے دیکھ تو لے، پہچان تو لینا. وہ بچہ ایسا کوئی صالح بچہ ہے، ہمیشہ نگاہیں جھکا کے چلتا ہے، اس کو ہی نہیں پتہ دائیں کون جا رہا ہے. صوفی ٹائپ بچہ ہے، وہ بالکل نگاہیں جھکا کے چلتا ہے. کلاس پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھ کے جاتا ہے قرآن کریم کا، تفسیر پڑھ کے جاتا ہے، حدیث پڑھ کے جاتا ہے، پڑھتا بھی ہے، اور نگاہیں اس کی نیچے ہیں. اور پھر میں نے پکڑ کے یہاں سے میں کہ بیٹا اپنا چہرہ اوپر کرو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھ تو لو نا کم از کم، کل کو پہچان تو سکو گے. یقیناً بسا اوقات ایسے نیک صالح بچے ہوتے ہیں، کلاس اگر غلطی کا ارتکاب کرتی ہے تو ان 2 کوئی 3 کی خاطر پوری کلاس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں یار ضمیر گوارا نہیں کرتا، دل نہیں مانتا، ضمیر کی خلش جو ہے وہ جینے نہیں دے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے بدلے جو ہے جو 27 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، مستجاب دعوات ہوں، تو میں انہی کے صدقے رزق دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، ڈاکٹر فیاض صاحب آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں نا آپ کے. ایک کا دل معلق ہے مسجد کے ساتھ ایسا ہے، اور دوسرے اپنے قصب میں ڈاکٹر ہیں، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، فزیشین ہیں، اچھی پوسٹ پہ ہیں، بہت مصروف ہیں. کبھی مجھے بھی ان کے پاس جانا پڑے تو مجھے بھی ٹف ٹائم مل جاتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے مجھے بھی. اس قدر مصروفیت پروسیجر میں، کبھی کہیں وہ بزی ہوتے ہیں بہت، یعنی انتہا درجے کی مصروفیت ہے. اللہ تعالیٰ رزق میں اور علم میں اور مصروفیت میں جو ہے وہ میں دعا عطا فرما دے اور مخلوق خدا کی خدمت کریں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد یا آپ کے دوستوں میں سے ایک کا دل جو ہے وہ رب کی طرف معلق ہوتا ہے، اور دوسرے کا دل جو ہے وہ اپنا قصب کی طرف، قصب حلال کی طرف معلق ہوتا ہے. رسالت امام علیہ السلام کے پاس بات آئی، حاکم کی روایت ہے جی، اور امام حاکم کی ہر روایت امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے. امام بخاری نے جو روایت کو چھوڑا طوالت کے باعث، وقت کی کمی کے باعث، امام حاکم نے اس کو نقل کیا. روایت لے رہا ہوں، انس بن مالک فرماتے ہیں کانا اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے دور میں 2 بھائی تھے. فکان احدہما یاتی النبی علیہ السلام، ایک تو رسالت امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور خدمت کرتے رہتے، نمازوں کی ادائیگی میں بہت آگے بڑھتے. والآخر یحترف، اور دوسرے کسب کرتے، کسب کا مطلب کام، جاب کرتے، کسی کام میں مشغول رہتے، بزنس کا کام کوئی بھی تھا. فشکال محترفہ اخاہ الی النبی علیہ السلام، وہ جو کسب کرتے تھے انہوں نے شکایت کی، یا وسلم گھر کے موسٹلی ایکسپینڈیچر جو میں میٹ کرتا ہوں، زیادہ اخراجات میں کرتا ہوں. آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوگا، ایک آدھ بیٹا بہت صالح ہوگا، غلام علی صاحب کا ایک بیٹا ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، وہ بھی جب دیکھو تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسے بچے دیکھے میں نے، دوسرے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا رجحان زیادہ نیکی کی طرف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا فرد نکل آتا ہے اس کا اللہ کی جانب زیادہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیا ہوا، فشقال محترف اخاہ الی النبی علیہ السلام، نبی پاک سے شکایت کی کہ یہ تو سارا دن تو میں کماتا ہوں، ٹف ٹائم میرے لیے ہے، گھر کے موسٹ ایکسپینڈیچرز میں میٹ کرتا ہوں، کام سارے میں کرتا ہوں، یہ ان کا رجحان کم ہے، اس کا رجحان کم ہے، یہ زیادہ وقت مسجد کے اندر اس کے معاملات میں، یہ عبادت میں گزارتے ہیں. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، فقال النبی علیہ السلام لعلک ترزق بہ، اسی کے صدقے تو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، اسی کے صدقے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، جس کو تم صرف نظر کر رہے ہو، جس کو تم اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ یہ کماتا کم ہے، ہاتھی تسبیح پھڑی ہے، مسیتے پر جایا جاتا ہے، آپ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں، تمہیں اسی کے صدقے رزق دیا جاتا ہے. اب میں حدیث کو شارٹ کر کے چلا جاتا ہوں، ایک حدیث کے بعد آگے بڑھتا ہوں جی، ترجمہ کر دیتا ہوں، متن عربی چھوڑتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرتے کیا ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سروں کے اوپر انہوں نے زاہدانہ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، سروں کے اوپر زاہدانہ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں. فہاؤلائی فرمایا یہ لوگ ہیں، فیدفع اللہ بہم البلاء، اللہ ان کے صدقے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. پہلی بات فرمایا وَيُزِيلُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اللہ دشمنوں سے تمہیں بچا لیتا ہے. وَيَنزِلُ غَيْثَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے. وَوَاللَّهِ، اور میں محمد علیہ السلام رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لَهَؤُلَاءِ مِنَ الْقُرَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِ الْأَحْمَرِ، فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن ہیں، کم ہیں
لیکن ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ بارشیں برستی ہیں کہ نہیں برستی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سبب۔ امام بخاری کے حوالے سے بات کروں گا جی میں، امام بخاری کے حوالے سے۔ امام بخاری کی آیات لیتے ہیں نا، قرآن کریم کے بعد سب سے اصح القتب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے، نابینا ہو گئے، بینائی ٹھیک تھی، کچھ عرصے کے بعد بچپن میں نابینا ہو گئے۔ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، ابو محمد احمد بن محمد فضل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں نابینا ہو گئے چھوٹی عمر کے اندر۔ مائیں بیچاری کب صبر کرتی ہیں، ماؤں سے کب صبر ہوتا ہے؟ 10 بیٹے ہوں، ایک کو تکلیف ہو جائے وہ 9 کی خوشیاں بھول جاتی ہے، ایک کا غم سینے پر بوجھ بن جاتا ہے، دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ 9 کی خوشیاں اس ایک کے غم کو زائل نہیں کر سکتی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، 2 انتہائی خوشحال، ایک بیٹا ضعف اور کمزوری کا شکار ہے، اس کی کمزوری ان 2 بیٹوں کی دولت، ان کی آسودگی، ان کی آسائش اس ایک بیٹے کے غم کو دور نہیں کر سکتی، وہ غم دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہے، روتی تھی دن رات آپ کی والدہ، رو کے دعائیں کرتی تھیں، روتے رات آنکھ لگ گئی۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں اپنی کتاب بخاری میں فرماتے ہیں فرات والدتہ فی المنام ابراہیم خلیل اللہ، میری ماں نے رات خواب کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، زیارت فرمائی۔ فقال لہا، ابراہیم علیہ السلام نے میری ماں سے فرمایا یا حاضی، اے خاتون، فرمایا قد رد اللہ الابنک بصرہ، اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹوں کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دیا، لکثرت بکائی کا اور دعائی کا، تیرے زار و قطار رونے کے سبب اور تیری دعاؤں کے سبب رب نے تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ قال فاصبحنا، فرماتی جب میں صبح اٹھی وقد رد اللہ علیہ بصرہ، میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری شریف پڑھتے ہیں نا آپ، میں تو روز سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری کی حدیث سناتا ہوں آپ کو روزانہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جی امام ذہبی کیا لکھتے ہیں۔ ابو الفتح نصر بن حسن سمرقندی فرماتے ہیں کہ سمرقند میں بارش نہیں ہوئی جی، ایک طویل عرصہ گزر گیا، قحط سالی کا تھا، ہم نے نماز استسقاء بھی پڑھی، ہم نے نماز استسقاء بھی ادا کی، لیکن جو ہے وہ بارش نہ برسی۔ کہتے خرطنگ کے مقام پر آپ کا مزار تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب وہ دیکھی کمال یہ ہے، امام بخاری کی والدہ کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل۔ نبی کے جد امجد نے اپنی نسل کا کیسا خیال رکھا ہے اور کام کیسا لیا ہے۔ ابراہیم کے صاحبزادے اسماعیل بھی تو ہے نا، بھولے تو نہیں آپ لوگ نا۔ چلیں اگلی بات کرتے ہیں جی۔ بارش نہیں برسی اور صلاح قاضی کا نام تھا، قاضی بھی پڑھے لکھے نیک اور صالح لوگ تھے، ان کے پاس گئے، انہیں کہا جی بارش نہیں برستی، کرے تو کرے کیا، بادل نہیں برستے۔ انہوں نے مشورہ دیا وَنَسْتَقِينَ فَعَسَى اللَّهُ أَن يُسْقِينَا، آؤ ان کی قبر پر چلتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ میں تو بڑے مستند حوالے دے رہا ہوں، آپ ایسا کریں جامعہ اشرفیہ چلے جائیں، آپ جامعہ اہل حدیث چلے جائیں، کہیں کہ بتائیے امام بخاری نابینا تھے یا نہیں تھے، بتائیے ان کی آنکھوں کی بینائی کیسے لوٹی، بتائیے امام ذہبی نے کیا لکھا کہ امام بخاری کے مزار کے توسل سے بارش مانگی گئی، برسی یا نہ برسی، سارے بخاری پڑھائے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کیا ہوئے، سب نکل کھڑے، وَبَكَى النَّاسُ عِندَ الْقَبْرِ، سارے کے سارے امام بخاری کے مزار پر جا کے روئے، وَتَشَفَّهُ بِصَاحِبِ الْقَبْرِ، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں صاحب قبر کا وسیلہ پیش کیا۔ کس کا وسیلہ پیش کیا؟ صاحب قبر کون تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيمٍ غَزِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں آسمان سے پانی اتار دیا، بارش برسا دی۔ یہ تو کسی سے پوچھ لیجئے گا آپ کو بتا دیں گے، 7 دن تک کہتے بارش برستی رہی، اور یہ خرطنگ جو ہے سمرقند سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، میں نے آج آپ سے وعدہ کیا کہ کوئی میں اینٹی بات نہیں کروں گا، اس لیے میں پازیٹیولی چل رہا ہوں۔ افصح الدین بہت بڑے عالم دین تھے، ہندوستان کے اندر افصح الدین بہت بڑے عالم دین تھے، اور ہم علماء کو ایک رہتی اپنی علمی وجاہت اور اپنے علمی وقار کو ہم
پرکھتے رہتے ہیں. مجھے پتہ چل جائے میں پہلے پوچھوں گا اچھا کر صاحب آپ نے کہاں سے فارغ التحصیل ہیں, اچھا آپ نے حدیث کس سے پڑھی, اچھا آپ نے یہ کس سے کیا. میں ان کے مبلغ علم کو جو ہے میں کسوٹی پر پرکھوں گا, اور اگر مجھے کہیں سے شائبہ پڑ جائے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں, باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا, پھر میری ٹون بدل جائے گی, رویہ بدل جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیں گے کہ میں نے فلاں جگہ سے حدیث پڑھی, یہ میں نے پڑھا, تو پھر ان کے مبلغ علم کو پرکھنے کی مجھے جو ہے سینس آف ایلیویشن اینڈ ایروگینس, علمی تفاخر اور پندار, علم کا پندار یہ جان نہیں چھوڑتا, کبھی بھی جان نہیں چھوڑتا. افسو الدین کو علم کا پندار تھا. پندار میں ایروگیشن اینڈ سیلف ایلیویشن اینڈ پرائڈ, تکبر یا غرور آپ کو کہہ لیں, یہ ہوتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم کے لیے خطرناک چیز اور ہلاکت خیز چیز اس کا تکبر ہے, انسان کا تکبر, عالم دین کا تکبر. تکبر نہیں ہونا چاہیے. افسوس الدین کہتے ہیں جی میں نے مختلف لوگوں سے سوالات کیے, دہلی میں مجھے کسی نے جواب نہیں دیے, اور جب سب علماء مفتی مجالس کے اندر جب سب نے گھٹنے ٹیک دیے تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اجودھن چلے جائیں. اجودھن چلے جائیں, پاک پٹن کہتے ہیں آپ اسے, پاک پٹن. اجودھن نام تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. کہا وہاں چلے جائیں, وہاں بہت بڑے عالم دین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں, عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں, چلے جائیں. افسوس الدین کہتے ہیں کہ میں اجودھن پہنچا, ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب اجودھن پہنچا, میں دیکھیے گا اسے ذرا, چل رک گئی آواز. اجودھن پہنچا تو آپ موجود تھے, آپ کے ساتھ بابا جی کے ساتھ کون موجود تھے؟ فریدن گنج شکر کا واقعہ, پاک پتن, غلطی ہوئی معین الدین چشتی میں نے کہا. وہاں سے وہ چلے اور وہاں اجودھن جب پہنچے, بابا جی کے پاس جب دیکھا تو نظام الدین اولیاء موجود تھے, وہاں تشریف فرما تھے. افسوس الدین کہتے ہیں میں نے 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال کرتا چلا گیا, وہ جواب دیتے چلے گئے. جواب کس نے دیا؟ نظام الدین اولیاء نے. اور مسعود الدین گنج شکر سر جھکا کے بیٹھے رہے, ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا. کس سوال کا جواب نہیں دیا, دیکھتے رہے. جب سوالوں کے جواب مل گئے, افسوس الدین کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پڑا, میں نکل کھڑا ہوا, تسلی ہو گئی. تو نظام الدین اولیاء خوش ہو گیا علیہ رحمہ کہ دیکھو میرے مرشد نے نہیں, میں نے جواب دے دیے, میرے مرشد کا مقام تو اس سے بہت بڑا ہے. باہر گئے تو آپ جلال میں آ گئے, بابا جی جلال میں آئے. فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ کہ جی میں نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے, ان کو سیٹسفائیڈ کر دیا. فرمایا تو نے اس کے علم کے پندار کو توڑا ہے, تو نے اس کا دل توڑ دیا ہے. وہ اس خیال سے یہاں آیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم اور واقعی عالم ہوں, اس کے دل میں یہ سینس آف ایلیویشن تھی, علم کا پندار تھا, تو نے اس کا دل توڑ دیا. تو اسے صبر اور حوصلہ بھی نہ ہوا, جو کچھ تو جواب دے رہا تھا اس سے بہتر جواب تو میں بھی دے سکتا تھا, جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو, جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو. افضل الدین کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ دور گیا تو نظام الدین اولیاء میرے پیچھے پیچھے مجھ سے معافی مانگے. معافی کس بات کی؟ آپ نے سوالات کے جواب میرا عقدہ حل کر دیا. مجھے پتہ چل گیا کہ رب کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھا دیا, اور علم کو میں نے تمام کر دیا اپنے مصطفیٰ پر. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا, اور علم کی انتہا میں نے کر دی امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. اسے معافی مانگے, معافی کس بات کی؟ اسے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا ہے کہ میں نے آپ کا دل توڑا ہے. حالت بدلی, واپس آئے, کہا مجھے معاف کر دیجئے, اپنی بیعت کروا لیجئے. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں, ابھی وقت نہیں آیا بیعت کرنے کا, ابھی تیرے دل کے اندر علم کا پندار موجود ہے, ابھی رک جا رک جا رک جا. اور بالآخر آپ نے جب علم کا پندار جاتا رہا تو پھر آپ نے بیعت کر لیا. فرمایا اب تیرے دل سے علم کا تکبر رونت جاتی رہی. پچھلی دفعہ بھی جماعت 2:10 پہ کھڑی ہوئی, اب یہ پھر کام ہو گیا. علامہ اقبال کے شعر ہیں, اشعار ہیں جی. آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پوئٹ آف ایسٹ, شاعر مشرق, آپ پڑھتے چلے آئے ہیں. میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کوئی اور بات نہیں کرتا. اگر تو حکیم الامت ہیں, علامہ اقبال سے آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان, یہ پاکستان کی تخلیق کا خیال کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عمر کے اس آخری حصے میں نے اپنا یہ معمول بنا دیا ہے کہ نماز فجر میں یہ وہاں ادا کرتا ہوں, داتا گنج بخش ادا کرتا ہوں, اور یہ پاکستان کی تخلیق کا خیال مجھے وہیں سے ملا ہے.
یہ خیال تصور میں پاکستان مجھے وہیں سے میسر آیا ہے. میں کوئی کنٹراورشل بات نہیں کرتا. سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجد را حرم فرماتے ہیں کہ سید حجویر کے یہ سردار امت کے مخدوم ہیں اور ان کی قبر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے. بندہائے کوہسار آسا گزیخت، یہ وہ ہستی ہے جس نے پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے توڑتے بر صغیر میں آ پہنچے. در زمین ہند تخم سجدہ ریس، اور جو ہند کی زمین پر ہندوستان کے اندر ہر سجدہ کرنے والا ان کا مرہون منت ہے. انہوں نے ہند کی زمین میں سجدے کا بیج بویا ہے. عہد فاروق از جمالش تازہ شد، پرشین ہے، پوئم ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے یہاں عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ ہو گئی. حق ز حرف او بلند آوازہ شد، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہر طرف چرچا ہو گیا. پاسبان عزت ام الکتاب سید حجویر وہ ذات ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی نگہبانی حفاظت فرمائی. از نگاہش خانہ باطل خراب، ان کی ایک نگاہ سے باطل بت پرستی کا وہ خانہ خراب ہو گیا. خاک پنجاب، آپ پنجابی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، ایسا ہے؟ پنجاب میں رہتے ہیں نا. اب سنیے، فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. اگر پنجاب کی زمین پر سجدہ ریزیاں ہو رہی ہیں تو یہ یاد رکھو پنجاب کی خاک کو زندہ کرنے والے سید حجویر ہیں. فرماتے ہیں صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اور میری صبح ان کے آفتاب سے روشن ہو گئی ہے، ان کے آفتاب سے روشن ہو گئی. عاشقو ہم قاصد تیار عشق کہتے ہیں، وہ خود بھی عاشق رسول تھے اور ہمہ وقت تیز رفتار قاصد کی طرح تیار رہتے تھے. از جبینش عاشقار اسرار عشق، ان کا چہرہ دیکھ لو، ان کی پیشانی پر عشق مصطفیٰ کے اسرار نظر آتے تھے. داستان از کمال سر کنم، فرماتے آپ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں آج میں نے ان کے ولی ہونے کی داستان، ان کی ولایت کی داستان فرماتے ہیں آج میں بیان کر رہا ہوں. گلشن در غنچائے مزمر کنم، اور آج میں پورے باغ کو ایک کلی کے اندر سمو رہا ہوں. مسئلہ نہیں بتاؤں گا نماز کا، اگلے جمعے بتا دوں گا، ٹائم ہو جائے گا.